خوش آمدید دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ مسلم کانفرنس کا قیام کیسے عمل میں لایا گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ نیشنل کانفرنس کیسے بنی اور اس نے ریاست جموں و کشمیر کے مسلمانوں کو کیسے تقسیم کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مہاراجہ نے پرجا سبھا کا قیام عمل میں لایا۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ 1934 کے پہلے انتخابات جو پرجا سبھا کے بننے کے فوراً بعد منعقد ہوئے، اس میں مسلم کانفرنس کو کتنی کامیابی ملی۔ 3 ستمبر 1934 کو کشمیر پرجا سبھا کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کل 33 نشستیں تھیں جنہیں مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس الیکشن میں 2 بہت بڑی پارٹیاں تھیں، مسلم کانفرنس اور لبرل گروپ۔ مسلم کانفرنس کے لیڈر شیخ عبداللہ تھے، جبکہ لبرل گروپ کے لیڈر رام چندر دوبے تھے۔ اب آتے ہیں نتائج کی طرف۔ کل 33 نشستوں میں 16 مسلم کانفرنس نے جیتیں، جبکہ 13 لبرل گروپ نے جیت لیں۔ یہ مسلم کانفرنس کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی، تاہم لبرل گروپ ایک بڑی اپوزیشن کے طور پر سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بعد 1937 میں بائی الیکشن ہوئے، جس میں مسلم کانفرنس نے 33 میں سے 19 نشستیں جیت لیں۔ یہ مسلم کانفرنس کی ایک اور بہت بڑی کامیابی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے پارٹ کی طرف۔ اگرچہ نام سے ظاہر ہے کہ مسلم کانفرنس مسلمانوں کے حقوق کے لیے بنائی گئی تھی، تاہم مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے حقوق کی ذمہ داری لی اور ریاست کی واحد نمائندہ جماعت بننے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ پنڈت پریم ناتھ بزاز اور شیخ عبداللہ نے مل کر ایک 7 روزہ رسالہ ہمدرد کے نام سے شائع کیا، جس نے ریاست کے اندر سیکولرزم اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کو مد نظر رکھا۔ 8 مئی 1936 وہ تاریخی دن تھا جب مسلمان، ہندو اور سکھ ایک جگہ اکٹھے ہوئے۔ یہ مزدوروں کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا، جس کی قیادت بخشی غلام محمد اور جی ایم صادق کر رہے تھے۔ اس اجتماع نے تحریک میں ایک نئی روح پھونک دی اور ثابت کر دیا کہ آزادی کے حصول کے لیے کشمیر کی سبھی اقوام متحد ہیں۔ اسی طرح جون 28 1938 کو ایک اور سنگ میل طے ہوتا ہے، جب مسلم کانفرنس کی ورکنگ کمیٹی کے اندر 52 گھنٹے جاری رہنے والی میراتھن ڈیبیٹ اس نتیجے پر پہنچتی ہے اور جنرل کونسل کو مشورہ دیتی ہے کہ کشمیر میں بسنے والے سبھی لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی بھی ذات، رنگ، نسل اور مذہب سے ہو، وہ مسلم کانفرنس کے ممبرز بن سکتے ہیں۔ 28 فروری 1939 کو شیخ عبداللہ جیل سے رہا ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری ریاست کا دورہ کرتے ہیں۔ اس دوران وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ سیاست ریاست کے لوگوں کے لیے موزوں نہیں ہے، یہ ہمیں بھوک، بے روزگاری اور ناخواندگی کو مٹانے میں مدد نہیں کر سکتی اور سب سے بڑھ کر ہمیں غلامی سے نجات نہیں دلا سکتی۔ یوں 28 جون 1938 کو باقاعدہ طور پر نیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے، جس کے پیچھے ہونے والی میراتھن ڈیبیٹ کا ذکر ہم نے کر دیا تھا۔ مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں بدلنے کی کیا وجوہات تھیں، چلیے اس کو دیکھتے ہیں۔ مسلم کانفرنس سے نیشنل کانفرنس بنانے کا مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ ریاست میں موجود غیر مسلموں کو بھی تحریک آزادی میں شامل کیا جائے، بلکہ خود شیخ عبداللہ فرقہ وارانہ سیاست سے تنگ تھے۔ وہ سیکولرزم سے بہت متاثر تھے، ان کا جھکاؤ غیر متزلزل تھا۔ اس بات کا ثبوت 1947 کے فرقہ وارانہ فسادات سے ملتا ہے، جب سارا برصغیر فرقہ وارانہ فسادات میں ڈوب گیا، لیکن کشمیر تک اس کا کوئی اثر نہیں پہنچا۔ اب آتے ہیں نیشنل کانفرنس کے جھنڈے اور آئیڈیالوجی پر۔ نیشنل کانفرنس نے ایک نیا جھنڈا اپنایا جو سرخ رنگ کا تھا اور اس پہ ایک حل کا نشان تھا۔ جھنڈا پریم ناتھ در نے ڈیزائن کیا تھا۔ جھنڈے میں سرخ رنگ سوشلسٹ آئیڈیالوجی کے اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ در حقیقت جن لوگوں نے مسلم کانفرنس کا نام بدلنے کے لیے ووٹ دیا تھا، وہ روس کے سوشلسٹوں سے بہت متاثر تھے اور بعد میں آنے والا نیا کشمیر مینیفیسٹو اس بات کی ایک جھلک تھی۔ اب آتے ہیں ہم ناقدین کے اعتراضات پر۔ ناقدین یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ نے مسلم کانفرنس کا نام اس لیے تبدیل نہیں کیا کیونکہ وہ کشمیر کی سبھی اقوام کو تحریک آزادی میں شامل کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے خود کو کانگریس کی جولی میں ڈال دیا تھا۔ وہ نہرو کے سیکولرزم اور سوشلزم پر مبنی چکنی چپڑی باتوں میں آگے انہوں نے مسلم کانفرنس کا خاتمہ کر دیا۔ شیخ عبداللہ کے اس اقدام نے آگے چل کر ریاست جموں و کشمیر کے مسلمانوں میں ایک پھوٹ ڈال دی، جس نے ریاست کے مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وادی کے مسلمانوں میں بھلے نیشنل کانفرنس کی وجہ سے کوئی غصہ نہ پایا جاتا ہو، لیکن جموں میں بسنے والے مسلمان جو پہلے ہی ہندوؤں اور سکھوں کے ظلم و ستم سے تنگ تھے، ان میں نیشنل کانفرنس کے خلاف شدید غصہ پایا جاتا تھا اور ان کا مطالبہ برکیف مسلم کانفرنس کے احیاء کا ہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چودھری غلام عباس، جن کا تعلق صوبہ جموں سے تھا، انہوں نے شیخ عبداللہ سے اختلاف کیا اور مسلم کانفرنس کا ریاست میں دوبارہ احیاء کیا۔ 1939 میں انہوں نے مسلم کانفرنس کی احیاء کی کوششیں تیز کر دیں۔ یوں ریاست میں ایک واضح تقسیم دیکھنے میں آئی۔
ایک طرف نیشنل کانفرنس تو دوسری طرف مسلم کانفرنس۔ اگلی ویڈیو میں ریاست جموں و کشمیر کے راجے کا بھارت سے الحاق اور بھارت و پاکستان کے مابین تنازع کشمیر کا سامنے آتا دیکھیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ بہت شکریہ۔